السلام علیکم، میرا نام اسر فریدی ہے اور اسر لینڈ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لو صاحب، رمضان بھی چلا گیا۔ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ اب ڈھونڈے سے بھی پورے سال نہیں ملے گا۔ اس ماہ میں کون کتنی عبادت کر پایا اور کس نے بے گناہوں کا خون بہا کر جنت میں اپنی جگہ بنائی، اس بحث سے بہت دور ایک ناتواں شخص اپنے ایک طرف اپنے خدا کے حضور سر بسجود رہا، گڑ گڑاتا رہا، تو دوسری جانب اس نے لوگوں سے بھی معافی مانگنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ان نوجوانوں سے خاص طور سے معافی مانگتا جو پڑھ لکھ کر ترقی کا دینہ چڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے اس نے لوگوں سے فردن معافی مانگنے کے علاوہ نئی نسل کے نام ایک کھلا خط لکھا۔ اس نے لکھا: عزیزو دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا حقیر ساتھی ہوں۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمروں اور چھوٹوں سے بھی میں نے اب تک ٹھیک ڈھنگ سے نباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑوں کے دست شفقت سے مجھے ہمیشہ توانائی ملتی رہی۔ ان کی محبتوں سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آج بھی کئی ایسے بوڑھے بزرگ حیات سے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے توانائی ملتی ہے۔ ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو زندہ ہونے کا احساس زندہ رہتا۔ بچوں کے جھرمٹ میں رہتا ہوں تو ایک ساتھ نہ جانے دنیا کی کون سی اور کیسی باتیں ذہن و دل میں پہنچ جاتی، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ جینے کا مزہ کتنا گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر محسوس کرتے ہیں تو یہ ہم جیسوں کے لیے فخر و انبساط کی بات ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس نسل سے ہے جس کو اپنوں ہی نہیں غیروں سے بھی جو انسانوں سے براہ راست ملنے اور بات کرنے کو بہتر سمجھتے۔ اس کے یہاں اب بھی زندگی کا کاروبار آپسی رائے مشورے سے ہوتا ہے۔ اس کی محفل میں تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر ہوتی، لیکن کسی ان پڑھ کو جاہل نہیں کہا جاتا۔ اس نسل کے ان پڑھ لوگوں نے تعلیم اور اخلاقیات کے فروغ کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جس کا تصور بھی بعض مرتبہ محال ہوتا۔ اس نسل کا حصہ ہونے پر مجھے فخر ہے، لیکن میں گھمنڈ نہیں کرتا۔ آپ میں سے جو بھی ہیں، جہاں بھی، سب اپنی محنت سے آگے بڑھیں۔ آپ کی ترقی سے ہم خوش ہیں۔ دنیا کے قدم سے قدم ملا کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے۔ لیکن ایک بات کا افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احسان کم مانتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بالکل اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ یوں ہی ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اس عمر تک آپ نے سب کچھ اپنے آپ اور کسی کے تعاون، کسی کی رہنمائی اور کسی کی مدد کے بغیر ہی حاصل کر لیا۔ آپ کے بزرگ آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے آپ پر احسان نہیں جتاتے، وہ ٹھیک کرتے، کیونکہ احسان جتانا اچھی بات نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احسان نہیں ماننا نہایت ہی غلط بات ہے، بلکہ سچ کہوں تو یہ گری ہوئی ہے۔ آپ ذرا مڑ کر اپنی زندگی کے ماحول اور نشیب و فراز پر غور کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بار آپ اپنے سے گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل پائے تھے۔ ویسے دنیا میں بھی آپ خود سے نہیں آئے، پھر آپ کو چلنا سکھایا گیا، پڑھنے لکھنے کی ترغیب دی گئی۔ ہم آپ کے بھی احسان مند ہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی محنت اور محبت کا حرم رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ بڑے ہونے کے بعد
مستقبل کے لیے ہمارے پاس مشورے کے لیے آئے. ہم نے آپ کی ہمت افزائی کی. جہاں ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ضروری لگا ہم ساتھ رہے. لیکن بہت سے مقامات پر ہم نے آپ کو اکیلے بھی چھوڑا. اس کی وجہ سے آپ ناراض بھی ہوئے. آپ کو لگتا کہ ہم نے آپ کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا. لیکن یقین کریں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے. یہ طریقہ ہمیں اپنے اسلاف سے وراثت میں ملا ہے. وہ بھی ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے میدان میں اکیلے چھوڑ دیتے. لیکن ان کی نظر کرم ہمارے اوپر لگاتار رہتی. وہ بھی ہم سے غافل نہیں رہتے. ایک اور بات، ان کے سر پر صرف اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ پورے معاشرے کے بارے میں سوچتے تھے. ہمارے اندر بھی اگر تھوڑا بہت ایسا کوئی عنصر باقی ہے تو اسلاف ہی کی دین. اسی لیے آج کی چکا چوند ترقی اور اس میں وراثت کو گم ہوتے دیکھ کر ہم پریشان ہیں. ہماری پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آپ ان باتوں کو زیادہ اور تیزی سے ترک کرتے جا رہے ہیں جن کا انسان کو انسان بنانے میں اہم رول ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت یا ان پر عمل آوری میں آپ کی گاڑھی کمائی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں. اب یہی دیکھیں نا کہ چند سال پہلے تک آپ رمضان المبارک کا کتنا احترام کرتے تھے. روزہ رکھتے، عبادات میں وقت گزارتے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے، مسجد جاتے تو نماز پڑھنے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے جاتے، زکوٰۃ نکالتے تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے نکالتے، صدقہ کرتے تو اللہ کی راہ میں کرتے، فطرہ نکالتے تو اللہ کی رضا کے لیے نکالتے. اپنوں اور غیروں سے سابقہ بھولو اور غلطیوں کے لیے معافی مانگتے تو دل سے مانگتے. کیا اب بھی ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا؟ عید کا دن ہے، معاف کر دینا کے بعد تھوڑی تلخ ہے. آج آپ جن لوگوں سے گلے ملے یا جن لوگوں سے گلے ملنے والے، ان کے گلے لگنے والے، انصاف سے بتانا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر بتانا کہ کیا واقعی آپ ان سے گلے ملنا چاہتے تھے، انہیں گلے لگانا چاہتے تھے، اور گلے ملے تو کیا سچ میں دل سے ایک دوسرے سے گلے ملے. کسی کی نیت پر شک کرنا غلط ہے، لیکن ہم ایک بار پھر معافی کے طلبگار ہیں. عزیزو، عید کا دن ہے، معاف کر دینا. افسوس کیا معافی مانگنے اور معاف کرنے کی روایت بھی دم توڑنے لگی ہے. مگر ہم پرانی نسل کے لوگ ہیں، خلوص کے ساتھ معافی مانگتے ہیں. ہم سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں سب کے لیے معافی مانگ. معاف کر دینا، معاف کرنا کمزوری کی نشانی نہیں، طاقت کی نشانی، بڑے پن کی نشانی. عید کا دن ہے، کم سے کم آج تو معاف کر دو. عید مبارک.